السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد میں آنے والے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، اور پھر ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام، ان سب کی طرف وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام، یہ اصل میں جواب دیا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل کی، اگر اے نبی آپ سچے ہیں تو آپ کی تورات کی طرح مکمل سے اتری ہوئی کتاب ہمیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ یہ دیکھیے ہم نے اسلام کی طرف وحی کی، یہ کتاب نہیں کی۔ اس کے بعد آنے والے کتنے ہی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، لیکن کوئی کتاب نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام، کے علاوہ کسی کو کتاب نہیں۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی، زبور کی یک بارگی کتاب اکٹھی ان کی طرف نازل نہیں کی گئی۔ تو کیا ان تمام نبیوں کی خدمت ہو گئی؟ تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ مکمل کتاب لے کر نہیں آتے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو بے شمار نبیوں کو کتاب نہیں دی، لہٰذا جو نبی کی کتاب لے کر نہیں آئے گا کیا ان کی چھوٹا نبی ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، وہ بھی ہم نے ایسے ہی مکمل نبیوں کی شکل میں جیسے تورات دی، وہ بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے بہت سارے رسولوں کے آپ کے اوپر واقعات بیان کیے، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے ہی رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے۔ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں 24 یا 25 پیغمبروں کے نام آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اس کے علاوہ انبیاء ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں۔ تو روایت کے اندر علماء نے کلام کیا اور کہا اس کی سند جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ 25 نبیوں کے تقریباً انبیاء یا نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے، ان کے نام موجود ہیں، باقی انبیاء کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے ہیں۔ تو کہا ہم نے ان تمام نبیوں کے واقعات بھی آپ کو بیان نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو یہ دوسرا جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ کتاب لے کر آئیں پھر ہم ایمان لے آئیں گے، نہیں کتاب لاتے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، یہ جتنے نبیوں کے ہم نے واقعات بیان کیے اور جن کے واقعات ہم نے نہیں بیان کیے، ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا؟ جب اللہ نے کلام نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، تو پھر اس کا مطلب تمام نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی، وہ نبی درست نہیں ہے؟ تو یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ایک نبی کو اللہ نے کلام معجزہ دیا ہے تو تمام نبیوں کو سارے معجزے اسی طرح کے دیے تھے، بلکہ ہر نبی کو ہم نے جدا جدا معجزے دیے، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے دیے، لہٰذا تمہارے اعتراض کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اس طرح کے فضول اعتراض نہ کرو۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، ہم رسولوں کو بشارت دینے والے، ڈرانے والے بنا کر جو ہے وہ بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ ہم تو نبی بھیجتے اس لیے ہیں، کتابوں مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ اتمام حجت ہو جائے، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ ہمیں تو وہ بتانے والا ہے
اس نے آकर پیغام پہنچایا اور پیغام پہنچانا ہی ہمارا مقصد تھا، تو یہ ہم نے اتمام حجت کر دیا۔ اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، تم نے ایمان لانا ہے لے آؤ، نہیں لانا تو نہ لاؤ، ہم تمہارا حساب کتاب جو ہے وہ خوب کرنا جانتے ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ اے نبی آپ کی طرف وحی کو نازل کیا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ۔ تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، اللہ کی ذات بذات خود گواہی دیتی ہے کہ میں نے اپنے علم کے ساتھ اپنی وحی اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ بھیجی ہے، اور میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یہی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یہ لوگ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے۔ یہ کافروں سے مراد یہاں پہ یہودی ہیں۔ یہودی اپنی کتاب کے اندر جو آنے والے نبی کی نشانیاں تھیں ان کو چھپا دیتے، اور خود بھی نبی پر ایمان نہ لاتے، اور لوگوں کو بھی روکتے کہ تم نے ایمان نہیں لانا، دیکھو اس کی تو پاس کوئی نشانی نہیں ہے، ہماری کتابوں میں اس نبی کے بارے میں کوئی علامات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے چھپایا اور لوگوں کو حق کے راستے سے روکا ہے، ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، یہ تو بالکل واضح گمراہ ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، وہ لوگ جنہوں نے یہودیوں میں سے کفر کیا اور ظلم کیا، ظلم اپنی جانوں پہ کیا کہ ایمان نہیں لائے، ظلم یہ کیا کہ کتابوں کے اندر جو نشانیاں تھیں ان کو چھپا لیا، ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو دین کے حق سے سیدھے راستے سے روکا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، ان کو کبھی سیدھے راستے کی رہنمائی جو ہے وہ نہیں دے گا، الا طریقہ جہنم، ہاں راستہ دکھائے گا تو جہنم ہی کا راستہ دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ رہیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ گویا کہ یہودیوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنبیہ کی کہ اگر یہودی جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کا محبوب کہتے ہیں اور لاڈلے امت جو ہے وہ کہتے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ہم نے ان کو بھی معاف نہیں کرنا اور جہنم کے راستے پہ چلا دینا ہے، تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہمارے نبی کو نہیں مانیں گے ان کو کیسے ہم آسانی کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیں گے، ہم ان کے لیے بھی جہنم جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الناس، پھر آگے اللہ نے بتلایا اے لوگو سارے کے سارے، قد جاءکم الرسول بالحق، میرا رسول حق کے ساتھ آ گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، ایمان لے آؤ، میرے نبی کے اوپر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تکفروا، اگر تم کفر کیا نہ مانی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم نہ ایمان لاؤ گے دو ٹگے کے لوگ تو اللہ کی اللہ کی جو ربوبیت ہے اس میں کمی پیدا ہو جائے گی، آسمان و زمین ڈھہ جائیں گے، گر جائیں گے، کچھ بھی نہیں، ساری کائنات کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، نہیں ایمان لانا تو نہ لاؤ۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور زبردست حکمت والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ کو کہا، بالخصوص عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، حد سے نیچے گر جانا، یہ غلو ہوتا ہے۔ کہا افراط اور تفریط نہ کرو، دین جتنا ہے اتنا ہی اس کو اختیار کرو، اس سے نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں جو حق کلمہ ہے وہی کہو، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جو اس کے شان شیان نہیں ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ نہیں ہیں۔ لوگوں یاد رکھو اللہ خالق ہے، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اور عیسیٰ جو ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کا کوئی باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ عیسائی لوگ جو ہے ان کو اللہ کہتے ہیں یہ کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کی ذات جو صفت ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کا حصہ ہو گیا۔ قرآن مجید اللہ کے کلمات ہیں، یہ اس کی صفت ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کلمتہ، قرآن مجید میں کہا اللہ کا کلمہ ہے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، کلمات سے مراد کن ہے،
کہ اللہ ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने कलमा कुन से बनाया है, ये मुराद है, ना कि ये मुराद है कि अल्लाह की ये वो सिफ्त है, जैसे कुरान मजीद सिफ्त है ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सिफ्त है। अलकाहा इला मरियम, वो कलिमा अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा था कि कुन कहा और कहा इसके यहाँ जो है अल्लाह ताला बेटा पैदा कर दे, अल्लाह ने बेटा पैदा कर दिया। वरूहुम मिन्हु, और अल्लाह की जानब से रूह हैं, रूह मिन्हु। यहाँ से भी ईसाई जो है वो इतराज़ करते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह हैं, लिहाजा जब अल्लाह की रूह है तो अल्लाह का हिस्सा हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना गुलुव ना करो, रूह मिन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा हादिही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तो अल्लाह की ऊँटनी क्या अल्लाह का हिस्सा बन गई? मक्का में जो घर है उसको कहा जाता है हादा बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह की तरफ जिस चीज़ की निस्बत हो जाए वो अल्लाह का हिस्सा हो जाता है, ऐसा नहीं है। मखलूक़ात में से जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी जाए वो अज़मत वाली बन जाती है। निस्बत का मकसद उसकी ताज़ीम करना होता है, ना कि उसको अल्लाह ताला का हिस्सा जो है वो बयान करना मकसूद होता है। रूह से मुराद अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह भेजी, अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह भेजी और उसके अंदर डाली। हमारे जिस्म में जो रूह है वो हमारी है, वो भी अल्लाह की है। हमारे जिस्मों में भी जो रूह डाली वो अल्लाह ने डाली है। और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी सरी कहा व नफ़ख़ फ़ीही मिर रूहिही, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह को फूंका तो आदम भी रब बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम को तुम रब मानते हो, फिर आदम को भी रब मानो, क्योंकि उसमें भी अल्लाह ताला ने अपनी रूह को डाला। बल्कि हर इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने अपनी रूह को डाला, तो अपनी रूह से मुराद अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह की तरफ से, ये मुराद है, ना कि अल्लाह का हिस्सा है। तो कहा ये गुलूव ना करो, जो मखलूक है उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ ना करो कि वो अल्लाह का हिस्सा है। वला तकुलु सलासा, अल्लाह को तीन ना बनाओ, तीन ना बनाओ, मरियम, ईसा और अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बाप, बेटा और रूह, कभी वो ये तीन कहते हैं, कभी वो अकानीम सलासा तीन कहते हैं, वजूद, हयात और इल्म, कभी कोई तफसीर करते हैं, कभी कोई तफसीर करते हैं। ईसाइयों के बेशुमार फ़िरके हैं, हर फ़िरका अपने यहाँ अल्लाह को तीन मानता है और तीन की अजीब व गरीब किस्म की तफसीरें करते हैं। अल्लाह कहते जो मर्जी तफसीरें करो, वला तकुलु सलासा, अल्लाह को तीन न बनाओ, इंतहू खैरल लकुम, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, अल्लाह तबारक व तआला तो एक है, अल्लाह तबारक व तआला एक है। लम यलिद व लम यूलद, ना उससे कोई निकला है ना वो किसी से निकला है। और इधर मुसलमानों ने भी इसी तरह का नज़रिया जो है वो बना दिया कि जो नीचे से अर्श पे गए और ऊपर जाकर मिल गए तो वो दोनों एक ही थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, दोनों एक नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मखलूक हैं और अल्लाह ताला के बंदे हैं, और अल्लाह तबारक ताला खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो माबूद है, ये सब आबिद हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला और मखलूक दोनों बराबर नहीं है। नूर मिन नूरिल्लाह, आप अल्लाह के नूर का हिस्सा हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं, नूर हिदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना तो कह लो, आप नूर हिदायत हैं, आपकी वजह से कायनात के अंदर नूर फैला, कुरान मजीद का, हदीस का, शरीयत का नूर फैला, इस एतबार से आपको नूर कह लो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कहो नूर मिन नूरिल्लाह, ये अल्लाह का हिस्सा है, वही जो मुस्तवी अरश था, खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, ये ना कहो, ये गुलूब है। हद से ना बढ़ जाओ, हद से ना बढ़ जाओ। इमामों का रुतबा नबियों से बढ़ाएं और नबियों को अल्लाह से आगे करके दिखा दें, ये सारे के सारे मामला तो गुलूब हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खोल खोल के बयान किया। लोगों ये शिरक है, लोगों इससे बाज आ जाओ। इसके बाद अगर ये शिरक मौजूद है, बंदे का ना कोई रोज़ा कबूल है, ना कोई नमाज कबूल है, ना कोई ज़कात और ना कोई हज कबूल है। ये इतना ख़तरनाक मामला है, लेकिन लोग बड़ी डटाई के साथ जो है नबियों को अल्लाह से आगे बढ़ा देते हैं, इमामों को नबियों से आगे बढ़ा देते हैं, और पीरों फ़कीरों को किसी और से आगे बढ़ा देते हैं। जिसका भी वो नाम लेते हैं वो सब आगे ही आगे बढ़े जाते हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं, जिस जिसका जो मुकाम है उसको उसी मुकाम पर रखो। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह तबारक व तआला एक ही इलाह है। सुबहानहु, वो पाक है हर तरह के शिरक से और हर तरह के ऐब से और नक़्स से। अन यकून लहू वलद, कि उसके लिए बेटा हो, उसकी कोई औलाद नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हाँ, आसमान और ज़मीन की बादशाहत और कुदरत सारी का वो मालिक है। सब आसमान और सब ज़मीन और इसके दरमियान जो मखलूक है सब उसी की है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह तबारक तआला अकेला ही कारसाज, वो सब कुछ बनाने वाला और सब कुछ संभालने वाला है। इसलिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे जो है वो ये काम लगाओ। तो ये सारी अकीदे की बातें अल्लाह ताला ने जो है वो इस रुकू के अंदर बयान की हैं। उसके बाद छठे पारे में अल्लाह ताला ने एक बात ये बयान फरमाई है, लोगों जहरी तौर पर बुराई का किसी का जिक्र ना करो, लोगों की बुराइयां उछाल उछाल कर बयान ना करो।
اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس پہ پردہ ڈالو، اس پہ پردہ ڈالو اور اس کو عیب کو ظاہر نہ کرو، اس کو پردے میں جا کر تنہائی میں جا کر اس کو سمجھاؤ، اللہ کے بندے آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ نہ کرو، یہ نہیں کرنے چاہیے، اس کو سمجھاؤ اور اس کے اوپر پردہ ڈال۔ جو مسلمان کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے، دنیا میں تو ڈالے گا ڈالے گا، قیامت کے دن بھی اس کو رسوا جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو مسلمان دنیا میں کسی کو رسوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں وہ کہیں پہ بھی جا کے چھپا ہو اس کو جا کر رسوا کر دے۔ تو یہ کہا کسی کی برائی جو ہے وہ اعلانیہ طور پر ذکر نہ کرو۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ہیں جن کی برائی ذکر کی جا سکتی ہے، مظلوم، اس کے اوپر ظالم نے ظلم کیا ہے، وہ اپنے ظلم کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، لوگوں کو اس بندے سے متنبع کرنے کے لیے کہ اس بندے سے بچ کے رہنا، اس نے مجھ پہ تو ظلم کیا، کسی اور پہ ظلم نہ کرے، ان تمام مقاصد کے لیے اس کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ ذکر کیا جا۔ اسی طریقے سے جو محدثین نے راویوں کے حالات بیان کیے، یہ جھوٹا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ خائن تھا، یہ اس طرح کا تھا، یہ اس طرح کا تھا، یہ کذاب تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں، یہ بھی ان کی برائی کو ظاہر کیا، لیکن یہ کس مقصد کے لیے؟ انسان کو برا کہنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اگر ان کی برائی کو ظاہر نہ کیا جاتا تو دین سارے کا سارا خلط ملط ہو جاتا اور لوگوں کو اس خالص دین کبھی بھی نہ ملتا۔ تو دین خالص پہنچانے کے لیے محدثین نے ان کی برائی کو ظاہر کیا۔ یہ بھی برائی جو ہے وہ ظاہر کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ عموماً انسان کو حکم دیا گیا اپنے بھائیوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو، کسی کے عیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہودیوں کا پھر تذکرہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کتاب کا مطالبہ کیا۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کا مطالبہ کیا تو کہا وہی بات نہیں، آپ سے کتاب مانگتے ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑا مطالبہ کیا تھا، آپ سے تو یہی کہتے ہیں نا کتاب لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ ہی دکھا، اگر اللہ کو دکھا دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، نہیں دکھائے گا تو ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا، بجلی گری اور پکڑ لیا اور سارے کے سارے وہاں پہ تباہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر تھوڑا سا آگے گئے، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا بیت المقدس میں دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جاؤ، تو یہ اپنی پشت کے بل گھسڑتے ہوئے جو وہ داخل ہوئے۔ ان کو کہا گیا ہتتن کہو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ہنتتن کہنے لگے، دانے کے اندر جو ہے وہ سٹے کے اندر دانا۔ ان کو کہا گیا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، انہوں نے ہفتے کے دن جمع کر لیں اور اتوار کے دن جا کر پکڑ لیں۔ گویا کہ انہوں نے بے شمار ایسے کام کیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غیظ اور غضب نازل کیا اور ان کے اوپر کئی دفعہ عذاب نازل ہوئے اور ان کو تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا طرز عمل ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کوئی قتل نہیں کیا، وما صلبوا، نہ ان کو سولی لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے مشابہ قرار دے دیے گئے۔ ایک اور بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا اس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اس سے پہلے کہا وما قتلوا یقینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، لہٰذا یہ جھوٹی باتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی صورت ہے سورۃ مائدہ، اس کے شروع میں ذکر کیا گیا اے ایماندار لوگو، کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو، وعدے کو توڑا نہ کرو، جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کیا کرو۔ یہ وعدے کو توڑنا مسلمانوں کا شیوہ نہیں، منافقین کا شیوہ ہے۔ وہ آدمی منافق کہلاتا ہے جو وعدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ وعدہ توڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو، بیت اللہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، قربانی کے جانور ہیں، اور اسی طریقے سے حجاج کرام ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ احترام کے لائق ہیں، ان کا احترام کرو اور ان کی توہین جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ جانوروں کا اور کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے، مثلا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کیا گیا ہو یہ بھی حرام ہے، والمنخنقہ جس کا گلا دبا کر جو ہے وہ مار دیا گیا ہو وہ بھی، یا گلا گھٹ گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، پہاڑی کے اوپر سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، کسی جانور کو سینگ لگا کر اس کو دوسرا جانور مار دے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح جس کو درندہ کھا جائے اور کچھ باقی بچ جائے وہ بھی حرام ہے۔ لیکن ان تمام جانوروں میں سے اگر کوئی جانور زندہ ہے اور مرنے کے قریب ہے
تم نے جا کر بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیر لی ہے وہ تمہارے لیے حلال. کوئی مرنے لگا ہے, آپ نے چھری پھیر لی, وہ حلال ہو جائے گا. دب کر مر رہا ہے, گلا گھٹ کر مر رہا ہے, پہاڑ سے گر کر جو ہے وہ مر رہا ہے, درندے نے اس کو پکڑ لیا, آپ نے چھڑا لیا, لیکن وہ زخمی ہے اور زندگی کی حالت میں ہے, اسے ذبح کر لو اور اللہ کا نام لے لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. اسی طرح آستانوں کے اوپر جا کر جو جانور ذبح کیے گئے, درباروں کے اوپر, بتوں کے اوپر, بتوں کے لیے خاص پتھر نصب کر دیتے تھے اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے کہ یہاں جانور ذبح کیا جائے تو زیادہ اجر ملتا ہے اور زیادہ قربانی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. کہا یہ استانوں کے اوپر جو ذبح کیے گئے یہ جانور بھی نہ کھانا, یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام, قسمت پڑی نکالنا, تیر نکالنا, قسمت کے فال جو ہے وہ نکالنا, کہا یہ بھی جائز نہیں. قسمت پڑیاں نکالنا یہ جائز نہیں ہے. قسمت پڑی سے کسی طریقے سے بھی انسان کو اپنے حالات کا علم نہیں ہوتا, حالات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. پھر اس کے بعد کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, لوگوں میں نے اپنا دین مکمل کر دیا, اس میں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں, کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی اور جمعہ کے دن نازل ہوئی. یہودی کہتے اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن میں عید مناتے, جشن مناتے. حضرت عمر نے جواب دیا ہمیں دو خوشیاں اللہ نے دی, جمعے کا دن بھی ہمارا عید کا دن, عرفات کا دن بھی ہمارا عید کا دن. یہ ہماری آیتیں جو ہے یہ عید والے دن ہی نازل ہوئیں, یعنی قرآن مجید کی اور شریعت کی تکمیل ہو گئی. کہا اس میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش. آج جو ہے 22 رجب کے کنڈے اور جو ہے وہ شب برات اور جو ہے وہ 10 محرم کے اندر جلوس اور تعزیات اور اسی طریقے سے باقی جتنے بھی معاملات کیے جاتے ہیں, کہا یہ سب دین میں اضافہ ہیں, ہمارے دین سے یہ ثابت نہیں ہیں, جھوٹی اور من گھڑت روایت ہیں, ان کا جو ہے وہ سرے سے کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کام جو ہے وہ نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ شکاری کتا جو ہے اس کا شکار کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے. جس کتے کو تم شکاری بنا لیتے ہو, اس کو سدا لیتے ہو, اس کو پڑھائی کروا دیتے ہو, اس کو سکھا دیتے ہو, اور اس کا سکھانا کیا ہے کہ تم جب اس کو اشارہ کرو وہ شکار کے پیچھے چلا جائے, تم اس کو بلاؤ وہ تمہاری طرف آ جائے, اس کو بولو رک جاؤ وہ رک جائے, اور وہ شکار کرنے جائے تو شکار کو پکڑ لے اور اس میں سے کھائے نہیں, وہ تمہارے لیے پکڑ کر لا کر تمہیں دے دے. تو اگر تم نے اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے تو کتے کا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے تیر چلا کر شکار کرتے ہو, گولی چلا کر شکار کرتے ہو, اس میں بسم اللہ پڑھ لی ہے تو اس نے جا کر اس کو ہلاک کر دیا تو وہ تمہارا جانور تمہارے لیے حلال ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا بھی, وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. تمہارے تیر کے ساتھ, تمہاری گولی کے ساتھ کسی اور کی گولی بھی لگی ہوئی ہے, اس کو کھانا جو ہے وہ جائز نہیں. تمہارے کتے کے ساتھ کسی اور کتے نے مل کر شکار کیا ہے, اس کو کھانا جو ہے وہ جائز نہیں. یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بیان کیے اور اس کی وضاحت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو ہے وہ بیان کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا جن کی قربانی کا واقعہ آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے کو کہا میں تو تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا تو کرنا چاہتا کر لے, میں تو اپنا ہاتھ تجھے نہیں اٹھاؤں گا. تو چنانچہ ایک نے جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو بڑا پشیمان ہوا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا, کوے نے آ کر ایک دوسرا کوا جو مرا ہوا تھا زمین کھودی اور اس کے اندر جو ہے اس کو دفن کر دیا. تو وہ آدمی کہنے لگا میں کوے کی مانند ہو گیا ہوں, ہائے افسوس کیسی میری زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوے جیسا بنا دیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے کہا اس بندے نے جرم کیا اور پہلا جرم تھا, ہم نے بنی اسرائیل پر اور اس کے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لکھ دیا کہ جس بندے نے کوئی قتل کیا اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا اور اس بندے کو بھی ہوگا جس نے پہلا قتل کیا. گویا کہ برائی کا آغاز کرنے والا وہ اپنا گناہ بھی لیتا ہے, دوسرے کا گناہ بھی لیتا ہے. یعنی آج اگر کوئی گناہ معروف نہیں ہے, پہلے لوگ کرتے تھے لیکن معاشرے میں محلے میں موجود نہیں, اس نے لا کر اس کو شروع کر دیا, تو جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان کو اپنا اپنا گناہ بھی ہوگا اور سب لوگوں کا گناہ جو ہے اس بندے پر بھی ہوگا. یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. عام طور پہ تفسیر میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے نام حابیل اور قابیل تھے, اور قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا تھا, اور ان کا بہنوں کا مسئلہ تھا کہ ایک آدمی, ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے کی بہن سے شادی کرتا تھا, دوسرا اس کی بہن سے شادی کرتا تھا. تو قابیل حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا. یہ تفسیری واقعہ بہرحال نقل کیا گیا ہے, اللہ عالم یہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن قرآن مجید میں ان کی قربانی کا جو ہے وہ ذکر ہے. وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے, ایک بات یا 2 باتیں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت محاربہ ذکر کی ہے. آیت محاربہ یہ ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں
اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، فرمایا ان کی سزا ہے، ان کو سزا دے دو، معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا، کبھی کسی کو جرت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ کہا ان یقتلوا، ان کو برے طریقے سے قتل ہی نہیں کرنا، برے طریقے سے قتل کرو، نشان عبرت بنا دو، کبھی کسی کو جرت نہیں ہوگی، یا ان کو سخت طریقے سے سولی پہ چڑھا دو، سولی پہ چڑھا کر جو ہے وہ نشان عبرت بنا دو، ان کے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالو، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دو، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قبیلہ اکل اور ارینا، یہ دو قبیلے تھے، اور ایک قبیلہ اور بھی تھا، اس کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں رہنے لگے۔ مدینہ میں کچھ عرصہ گزارا تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، صحیح بخاری کا یہ قصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آ رہی، طبیعت خراب ہو رہی۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پہ ہمارے بیت المال کے اونٹ ہیں، وہاں چلے جاؤ اور اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور اونٹوں کا دودھ بھی پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے ایسا ہی کیا، دودھ اور پیشاب مکس کر کے انہوں نے پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے اونٹوں کا پیشاب پاک ہے، نجس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجس اور حرام چیز میں شفا رکھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر اور نجس چیز کے اندر شفا رکھی نہیں، لہٰذا جس چیز کا پتہ چل جائے یہ حرام ہے یا نجس ہے اس کو بطور دوا کے بھی استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اونٹوں کا پیشاب پاک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے، بکریوں کا پیشاب بھی پاک ہے، باڑے میں سوائے مینگنیوں کے اور پیشاب کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، اس کا مطلب وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہے۔ تو یہ اونٹوں کا، گائے کا اور بکرے وغیرہ کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، کپڑے کو لگ جائے، آپ کو نہیں اچھا لگتا دھونا دھو لیں، اتارنا اتار دیں، لیکن اگر کبھی مجبوراً اسی طرح نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ضمناً بات ہے، میں نے ذکر کر دیا، انہوں نے پیشاب پیا اور تندرست ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو تندرست ہو کے موقع غنیمت ہے، انہوں نے چرواہے کو قتل کیا، چرواہے کو قتل کر کے اونٹ پکڑے اور لے کر چلے گئے۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ ان کے پیچھے بندے بھیجے، پیچھے فوجی گئے اور جا کر انہیں پکڑ لیا، اونٹ بھی چھڑا کر لے اور فوجیوں کو ان کو بھی پکڑ کے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر اسی طرح جیسے انہوں نے جو ہے وہ چرواہے کے ساتھ کیا تھا، چرواہے کو قتل کیا، ان کے جو ہے وہ آنکھوں میں گرم سلائیاں لگائیں، ان کے اعضاء کاٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام لوگوں کو اسی طرح کی گرم سلائیاں کر کے ان کی آنکھوں میں لگائیں، ان کے اعضاء کاٹے اور ان کو دھوپ میں پھینک دیا، وہ تڑف تڑف کے مر گئے اور ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا ذکر کی ہے، جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو، دوبارہ کسی بندے کو جرت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہے جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اوپر تو کوئی کسی کو ترس نہیں آتا، جو ظالم ہوتا ہے نہ 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 اس کو کچھ نہ کہنا، یہ تو انسانیت کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اس کو آپ ماریں گے، اس کے اوپر آپ ظلم کریں گے، جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ کون لے گا؟ تو یہ دنیا والے خود ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات، معاشرہ جو ہے اس کے اندر فتنہ اور فساد اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور تباہی اور بربادی آتی ہے۔ یہی کہا گیا لوگوں یہ آیت محاربت ہے، ان کو بری طریقے سے قتل کرو، ان کو برے طریقے سے سولی پہ چڑھا دو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو اور ان کو نشان عبرت بنا دو۔ اللہ کے فضل سے دوبارہ اس طرح کا فتنہ فساد پھیلانے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے، آدمی اپنی بیوی سے غصے ہوتا ہے اور غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو، کیا اس کو طلاق تصور ہو جائے گی؟ حرام کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس میں اختلاف ہے، اس بندے سے پوچھا جائے گا آپ نے حرام سے کیا مراد لیا۔ اگر وہ کہتا ہے میں نے ویسے ہی حرام کیا ہے، طلاق مراد نہیں لی، تو پھر یہ طلاق نہیں ہے، پھر یہ قسم ہے، اس کو چاہیے وہ قسم کا کفارہ دے۔ اگر وہ کہتا ہے میں نے طلاق مراد لی ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس نے کہا حرام کرنے سے مراد یہی ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ یہ شوہر کی بات کے اوپر اعتماد کر کے فیصلہ کیا جائے گا، کسی کو یقین آتا ہے آ جائے، نہیں آتا نہ سی، جو اس نے کہا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جو بھی کہے گا اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔